السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے عزیز طلباء، سورۃ البقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ آیت کے متعلق چرچا کر رہے تھے ہم۔ یہ آیت میں ان الذین کفروا، وہاں الذین موصول اسم موصول ہے، اس کے متعلق بھی تھوڑا سمجھنے کا ہے۔ دیکھتے ہیں بیان المراد من کلمت الذین، الذین وہ کلمت سے کیا سمجھنے کا ہے ہمیں، وہ سمجھتے ہیں۔ وتعریف الموصول اما للعہد، اسم موصول اما للعہد، عہد خارجی کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایک بار یکون اشارۃ للمعہود الخارجی، للعہد سے مراد کیا ہے؟ المعہود الخارجی ہے۔ وہاں کا پس منظر سے وہ معلوم ہوا ہوگا، اس لیے عہد کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ معہود خارجی کب بول سکتے؟ لتقدم ذکرہ صریحاً او کنایتاً، صریحاً یا کنایتاً اس کا ذکر ہوا ہوگا، نہیں تو لکونہ بحیث یعلمہ المخاطب بالقرائن، وہاں کا وہ پس منظر دیکھ کے وہ مخاطب سمجھ سکتے ہیں، تب تو ہم استعمال کرتے ہیں للعہد۔ تو للعہد یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ الذین کفروا سے کون مراد ہو سکتا ہے؟ مراد بہ ناس باعیانہم، تو اس وقت اس سے مخصوص لوگ مراد ہوں گے۔ کون کون ہیں ادھر مخصوص لوگ سے مراد؟ ابی لہب و ابی جہل والولید بن المغیرہ و احبار الیہود، مثلا ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، علماء یہود وہ مراد ہوں گے۔ یہ تعریف الموصول عہد کے لیے ہوا تو یہ آیت میں ان لوگ کیوں مراد ہوں گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ادھر یہ ان الذین کفروا میں ہے نا، وہاں مراد کون ہے؟ المراد بھی الکفار من الیہود خاصہ، خاص طور پر وہ یہودی کفار ہیں مراد۔ وہی قرینت ادھر کیوں؟ ادھر مؤمنین کے بعد اہل الکتاب کے بارے میں تو وہ چرچا ہو رہا ہے، اور یہ سورت مدنیہ ہے، سورۃ البقرہ مدنیہ ہے، اکثر الخطاب فیہا للیہود، اور مدنی صورتوں میں اکثر خطاب یہود لوگ سے ہوتا ہے۔ اور وقت خطب کفار قریش بمثل ذلک فی سورۃ یاسین، سورۃ یاسین میں کفار قریش کے ساتھ بھی ایسا خطاب ہوا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں نا، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورۃ یاسین میں 10ویں آیت ہے وہ۔ تو یہ ادھر ایک اور بات ہمیں سمجھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے وہ قرآن میں کہیں وہ سورہ مکیہ میں ایک بات کا ذکر کیے تو ذکر فرمائے تو اسی طرح کی بات وہ مدنی صورتوں میں بھی ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ وہ خاص طور پر اہل الکتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اس کی مثال ہے کما ذکرت ولادت یحییٰ و عیسیٰ، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے سورۃ مریم میں، وہ مکیہ ہے۔
پھر وہی بات ثم ذکرت فی صورت آل عمران لأنہا مدنیہ لأجل اہل الکتاب، وہ اہل الکتاب کے لیے پھر وہ صورت آل عمران میں وہ مدنی صورت ہے نا، وہاں اہل الکتاب کے لیے اور ایک بار ذکر فرمائے۔ تو ادھر خاص طور پر وہ کفار من الیہود ہو سکتا ہے، ایسے کرائے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کون ہے؟ وہ سید المفسرین ہے۔ نہیں تو یہ تعریف الموصول للجنس، جنس کے لیے ہو سکتا ہے، جنس کے لیے ہوگا۔ متناولا من صمم علی الکفر وغیرہم، تو اس سے تمام کفار مراد ہوں گے، وہ بھی جو کفر پر مصر ہیں اور وہ بھی جو مصر نہیں ہے، تو لگاتار کفر میں ہی رہنے والے اور اس سے توبہ کر کے پھر جو لوگ توبہ کیے ہیں وہ بھی مصر اور غیر المصر بھی یہ آیت میں شامل ہوگا، ان الذین کفروا میں۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ فخص عنہم غیر المصرین، پھر پہلے وہ عام طور پر ذکر ہونے بعد پھر اس سے جو مصر نہیں ہے ان کو خاص کر دیا جائے گا، ان کو نکالیں گے۔ کیوں؟ بما اسند الیہ، اس کے بعد آنے والا مسند ہے نا، اس کے بعد آنے والا مسند کیا ہے؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ہے نا، تو ان کو انذار ملنے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسے کہ مسند اس کے ساتھ رکھے تو غیر المسلمین کیسے نکل جائے گا؟ وہ سمجھ سکتے ہیں ہم، کیونکہ کچھ لوگ یہ انذار ملنے بعد کیا کیے ہیں؟ توبہ کر کے مومن ہو گئے نا، تو وہ لوگ مراد نہیں ہوگی، ان کو اس سے خاص کر دیا جائے گا، نکال دیے جائیں گے، وہ سمجھنے کا ہے۔ تو یہ جنس کے لیے ہوگا، ان الذین کفروا سے سب شامل ہوں گے، من صمم علی الکفر ہو وغیرہم، پھر اس سے غیر المسلمین کیسے؟ اس کے بعد آنے والا مسند سے نکل جائیں گے۔ ابھی ہمیں ان الذین کفروا میں الذین کا چرچا ہوا، پھر بعد میں کفروا، کفر کا چرچا ہے۔ تعریف الکفری لغتاً واصطلاحاً، لغتاً واصطلاحاً کفر کی تعریف چرچا کر رہے ہیں۔ والکفر لغتاً ستر النعمہ، کفر اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ نعمت کو چھپانا، نعمت کو چھپانے کا نام ہے کفر۔ وَأَصْلُهُ الْكَفْرُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ السَّتْرُ، اور اس کی اصل کیا ہے؟ کفر ہے، کاف کے فتح کے ساتھ کفر پڑھنے کا، وہ جس کے معنی کیا ہوگا؟ مطلقاً چھپانا معنی ہوگا۔ اور وَمِنْهُ قِيلَ لِلزَّارِعِ وَاللَّيْلِ کافر، تو وہی اصل سے زارع کو، زراعت کرنے والا، کھیتی کرنے والوں کو نام، کسان کا نام کیا ہے؟ کافر رکھیں، اور رات کے لیے بھی کافر ہے۔ وَلِكِمَامِ الثَّمَرَةِ کافر، اور وہ پھل فروٹ کا وہ کمام غلاف کور کو کیا نام؟ کافور نام رکھا گیا، یہی اصل سے لیا ہوا ہے، کسان کو کافر، رات کو کافر، اور پھل فروٹ کا وہ کور کو کافور، یہی اصل سے ستر ہے نا، اس کا اصل معنی وہی لفظ سے لیے گئے ہیں یہ ساری کلمات۔ وہ کیسے؟ زارع کو کیوں کافر نام ہے؟ لستر البذر فی الارض، وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتے ہیں نا، اسی لیے کافر نام رکھا۔ اور لیل کو کیوں؟ لستر الاشیاء بظلمتہ، اس کی اندھیری سے پوری اشیاء کو چھپاتے ہیں۔ اور کمام تو کیوں ہے؟ کم کا جمع ہے کمام، وہ بھی ایک پردہ ہے، کور ہے، غطاء النور والثمر، وہ سب کو بولتے ہیں کافور۔ تو یہی اصل سے لیا ہوا ہے وہ لفظ بھی۔ تو ابھی تک لغوی معنی چرچا کر رہے تھے، شرع میں اصطلاحاً کیا ہے؟ وفی الشرع انکار ما علم بالضرورت مجیء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بہ، شریعت میں کیا ہے کفر کی تعریف؟ وفی الشرع، شریعت میں انکار ما علم بالضرورہ، ایسی چیزوں کا انکار کرنا جو بالبداہت ضرورتاً ہمیں معلوم ہوا ہے شریعت سے،
وفی الشرع انکار ما علم بالضرورہ مجیء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر آئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا انکار کر دینا جن کے بارے میں ہمیں بالبداہہ بالضرورہ معلوم ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر آئے ہیں، تو ایسے انکار کرنے کو بولتے ہیں شریعت میں کفر۔ وَإِنَّمَا عُدَّ لُبْسُ الْغِيَارِ وَشَدُّ الزُّنَّارِ وَنَحْوُهُمَا كُفْرًا۔ لبس الغیار، غیار بولو تو اصل میں وہ علامت اہل ذمہ ہے، نہیں تو ایک رائے ہیں وہ قلنسبۃ طویلۃ کانت تلبس فی ابتداء الاسلام، تو شروع میں وہ پہنا جاتا تھا، وہی الآن من شعار اہل الکفر مختصۃ بہم، ابھی وہ کفر لوگ کی ایک شعار بن گیا ہے۔ اور کالزنار المختص بالنصارى، اور نصارہ سے خاص ہے وہ زنار۔ زنار تو نصارہ کا یہ کیسے وہ خیط غلیظ یشد علی اوساطہم خارج الثیاب، وہ لوگ کپڑا قمیص پہنیں گے نا اس کے اوپر کمر پر باندھنے والا ایک دھاگا رہتا ہے، وہ یہ زنار۔ وہ غیار تو کیا ہے، وہ یخیط علی ثیابہم الظاہرہ ما یخالف لونہ لونہا وتکون الخیاط خارج الکتف، وہ کندھوں پر ہوگا وہ ایسا ایک دھاگا پہننے کا، وہ اہل ذمہ کی علامت ہے، تو وہ ایک کافر لوگ کی اور ایک نصارہ کی علامت ہے یہ لبس الغیار اور شد الزنار۔ تو یہ سب کفر میں کیوں شمار کیے گئے؟ یہ لبس الغیار اور شد الزنار کو کفر کیوں مانے جاتے ہیں؟ لأنہا تدل علی التکذیب، کیونکہ وہ تکذیب قلبی پر دلالت کرتی ہے، تکذیب قلبی پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ فإن من صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لائے، جو سردار دو جہاں کی رسالت کا مصدق ہوگا، وہ کیا نہ کریں گے؟ لا یجترئ علیہا ظاہرا، لا یجترئ علیہا ظاہرا، وہ ان چیزوں کی کبھی جرأت نہیں کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مصدق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے والا یہ سب کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ لا انہا کفر فی انفسہا، یہ ہم کفر مانتے کیوں؟ یہ تکذیب قلبی پر دلالت کرتی ہے، کیا نہیں؟ لأنہا کفر فی انفسہا، یہ افعال لبس الغیار اور شد الزنار وہ خود تکذیب ہیں، ایسا ایک دعویٰ تو نہیں ہے، وہ پہننے کے ساتھ تکذیب قلبی ہونا چاہیے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہی ہے یہاں کا چرچا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی ہمیں معتزلہ کے دعویٰ، ان کی ایک جھوٹی دعویٰ کا جواب بھی سمجھنے کا ہے۔ ان لوگ قرآن کے بارے میں، یہ لوگ کون ہیں آپ لوگ کو معلوم ہوگا، الذین حکموا العقل، وہی ہے معتزلہ۔ تو وہ لوگ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ قرآن تو حادث ہے اور مخلوق ہے۔ ہمارے اہل السنہ والجماعہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ قرآن ازلی ہے، قدیم ہے، کلام اللہ قدیم ہے، وہی ہے نا ہمارا عقیدہ۔ تو ان لوگ اب تک سورۃ البقرہ میں جو ماضی افعال آئے ہوئے ہیں، جیسے انعمت، رزقنا، انزل، کفر، یہ ساری ماضی افعال، ماضی صیغہ والے وہ افعال لیتے ہوئے ان کا ایک دعویٰ ہے، واحتجت المعتزلہ بما جاء فی القرآن بلفظ الماضی علی حدوثہ، معتزلہ نے قرآن پاک میں آئے ہوئے افعال ماضیہ سے قرآن پاک کے حدوث پر استدلال کیا ہے۔ کیسے وہ حادث ہونے پر دلیل ہو جائے گا؟
لاستدعائه للسابقۃ المخبر عنہ، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی مخبر عنہ کا سابق ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا تھوڑا بیان سمجھیں گے تو یہ ماضی لفظ، وہ ماضی لفظ یستدعی سبق وقوع النسبت علی وقت الاخبار، وقت الاخبار کے پہلے ہی یہ نسبہ واقع ہوا ہے، وہ نسبہ کا واقع ہونا سابق ہوا ہے، اس پر وہ دلالت کرتے ہیں ماضی فعل۔ ماضی فعل تو وہی ہے نا، پاسٹ ٹینس ہے نا، وہ تو ماضی ہوا تو اس کے پہلے یہ نسبت واقع ہوا ہوگا، وقت الاخبار کے پہلے یہ حکم واقع ہوا ہے، اس پر دلیل ہے نا یہ لفظ الماضی۔ ادھر ایک بات سمجھنے کا ہے، قرآن ازلی بولنے والے ہیں نا، ہم سب قرآن ازلی بولنے والے، ان کے پاس وقت الاخبار کیا ہوگا؟ وہ ازل ہوگا، ازل ہوگا۔ اور جو یہ قرآن حادث بولنے والے ہیں ان کے پاس وقت الاخبار کیا ہے؟ وقت النزول ہے، وقت النزول ہے۔ تو یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ ازلی، ہم اگر ہم یہ وقت الاخبار ازلی ازل سمجھیں گے تو یہ وقت الاخبار ازل ہوا تو یہ لفظ الماضی استعمال کیا تو کیا سمجھنا ہے؟ یہ وقت الاخبار کے پہلے ہی یہ ہوا سمجھنا ہوگا نا، تو یہ ازل رکھیں گے تو ازل وقت الاخبار بنائے تو یہ ازل کے پہلے کچھ ہوا یہ سمجھنا ہوگا، یہ تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ سبق شیء علی الازل غیر متصور ہے، یہ ازل کے پہلے کچھ ہونا وہ ہم تصویر بھی نہیں کر سکتے ہیں نا، تو یہ ادھر قرآن ازلی ہونا صحیح نہیں ہوگا، ماضی استعمال ہوا تو ان کا کہنا سمجھنا ہے۔ ادھر ماضی فعل ہے نا، ماضی فعل ہوا تو اس کا نسبہ، اس کا حکم کیا ہونا ہے؟ پہلے واقع ہونا ہے۔ اگر ادھر ہم یہ وقت الاخبار کے پہلے واقع ہونا چاہیے نا، تو یہ وقت الاخبار قرآن ازلی بولنے والے وقت الاخبار کیا رکھیں گے؟ ازل رکھیں گے نا، تو ازل کے پہلے کچھ ہونا، ازل کے پہلے کچھ ہونا بولو تو وہ کیا ہے؟ وہ غیر متصور ہے، وہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے وہ لوگ بتا رہے ہیں فلو کان القرآن ازلیا لکان، یہ ان الذین کفروا اور انزلا اور انعمتا یہ سب استعمال ہوا ہے نا، وہ آیات پورا کذب ہو سکتا ہے، کیونکہ لاستدعائه ان یکون الارسال والکفر سابقا علی الازل الذی هو وقت الاخبار، یہ اس کا وقت الاخبار ہے ازل ہے نا، وہ وقت الاخبار کے پہلے ہی ارسال اور کفر ہوا، ایسے ایک دلالت ہوگی۔ اگر قرآن ازلی مانے تو ہے نا وقت الاخبار بھی کیا ہوگا؟ ازل ہوگا، تو ازل کے پہلے ہی یہ ارسال اور کفر کیا ہوا ہے؟ واقع ہوا ہے، ایسا سمجھنا پڑے گا، وہ تو کذب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ بتا رہے ہیں تب ادھر فوجب ان یکون وقت الاخبار وقت النزول، تو کیا سمجھنا ہے؟ ادھر ازلی مانتے ہوئے وقت الاخبار ازل رکھتے ہوئے اس کے پہلے کچھ ہونا وہ تقدیر میں نہیں رکھ سکتے ہیں نا، اس لیے وہ لوگ بتا رہے ہیں ادھر وقت الاخبار کیا ہے؟ وقت النزول ہے، وقت النزول رکھے تو اس کے پہلے کیا ہونا؟ یہ واقع ہونا وہ بول سکتے ہیں، تو ادھر وقت الاخبار کیا ہے؟ وقت النزول ہے، اور یہ کیا ہے؟ حادث ہے، اس لیے وہ کیا ہو؟ قرآن کیا ہوگا؟ حادث ہی ہوگا۔ وہی ان کے یہ جملہ میں وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ بِلَفْظِ الْمُضِيِّ عَلَى حُدُوثِهِ، یہ حادث ہونے پر کیسے دلیل لیے وہ لوگ؟ ہاں یہ ماضی فعل استعمال کیے تو اس کے پہلے کچھ تو واقع ہونا ہے، تب تو یہ استعمال کرنے کا، اور وہ وقت الاخبار کیا سمجھے وہ لوگ؟ وقت النزول ہے، تو یہ وقت النزول کے پہلے ہی یہ کیا ہونا ہے؟ واقع ہونا ہے، انہیں پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ قرآن حادث ہو جائے گا۔ قرآن حادث ہونے پر دلیل لیے ہیں یہ لفظ الماضی کا استعمال سے۔ اس کا جواب کیسے دے رہے ہیں؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُقْتَضَى التَّعْلِيقِ وَحُدُوثُهُ لَا يَسْتَلْزِمُ حُدُوثَ الْكَلَامِ كَمَا فِي الْعِلْمِ،
تو ادھر استدلال کیا ہے؟ استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ مخبر عنہ کا سابق ہونا بتایا نہیں، لوگ لفظ ماضی استعمال کیے تو مخبر عنہ سابق ہوگا بتا رہے تھے نا، وہ کلام کے تعلق کا تقاضا ہے، کلام کے تعلق کا تقاضا ہے وہ، اور یہ تعلق کے حدوث سے کلام کا حدوث تو لازم نہیں ہے۔ تو ادھر ایک بات ہمیں سمجھنے کا ہے، ادھر کیا سمجھنے کا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، وہ کلام نفسی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ کلام نفسی تو کیا ہے؟ القائم بذاتہ سبحانہ وتعالی، وذلك لا يتصف بكونه ماضيا او حالا او مستقبلا في الازل لعدم الزمان فيه، ہے نا؟ وہ ازل میں ہونے والا کلام نفسی تو کیا ہے؟ وہ قائم بذاتہ سبحانہ وتعالی ہے، اس کو کوئی زمانے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ ازل میں ہوا ہے، وہاں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ پھر کب اس کو یہ سب صفت ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا يَتَصْفُ بِذَلِكَ فِي مَا لَا يَزَالُ بِحَسْبِ تَجَدُّدِ التَّعَلُّقَاتِ وَحُدُوثِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَوْقَاتِ، جیسے قرآن بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ اصوات، حروف، یہ سب کی صورت میں ہمارے سامنے پہنچنا، وہ کیا ہے؟ کلام لفظی ہے، وہ حادث ہے۔ اور جو کلام نفسی ہے، قائم بذاتہ تعالی ہے، وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ وہی ہے نا ہمارا عقیدہ۔ تو ادھر حادث ہونا، یہ حدوث، یہ سب تو کیا ہے؟ مقتضی تعلیق ہے، وہ یہ کلام کا تعلق کا مقتضی ہے، تعلق کا تقاضا ہے، تو وہ حادث ہونے کی وجہ سے تو یہ کلام لفظی، یہ قرآن اصوات و حروف کی صورت میں آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے، اس کو ہم حادث بولتے ہیں۔ وہ حادث بولتے ہی کیا نہیں ہوگا؟ اس کا کلام النفسی حادث ہونا لازم نہیں ہے۔ لا يستلزم حدوث الکلام کما فی العلم، جیسے علم بولو تو اللہ تعالیٰ کا علم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم تو کیا ہے؟ ان اللہ تعالیٰ کان فی الازل عالما، وہ ازلی ہے نا، صفات قدیمہ ہی ہے وہ علم۔ پھر کیا ہونا؟ اللہ تعالیٰ فاخبار اللہ سبحانہ وتعالی بکفر الکفرۃ قبل وجودہم اخبار فی الازل بانہم سیکفرون، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہونا، یہ لوگ کیا کریں گے، یہ کفرت، یہ کافر لوگ کفر کرنے والے ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبر دینا، اللہ تعالیٰ علم ازلی ہی ہے وہ۔ پھر وبعد ان وجدوا واتصفوا بالکفر صار ذلك الخبر خبرا بانهم قد كفروا، ولا يلزم من حدوث ذلك الخبر بتحقق الكفر منهم تغیر نفس الکلام الازلی وحدوثه، ہے نا؟ پھر یہ بعد میں یہ لوگ آئیں گے، پھر وہ لوگ کفر کریں گے، وہ لوگ کافر کہلائیں گے، تو اس سے کیا نہیں ہے؟ یہ بعد میں ہوتا ہے نا، بعد میں یہ کیا ہے؟ ایک ٹیم آتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ کفر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ازل میں جو بتائے تھے، جو فرمائے تھے یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، وہ علم میں کیا نہیں ہوگا؟ کوئی تغییر، کوئی تبدیلی نہیں ہوگا، وہ ابھی بھی وہ علم ازلی ہی رہے گا۔ حالانکہ بعد میں وہ لوگ آئے، وہ لوگ کفر کیے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو پہلے ہی فرمائے ہیں وہ علم ازلی، ابھی بھی علم ازلی ہی رہے گا، وہ صفات قدیمہ ہی رہے گا۔ یہ لوگ بعد میں آئے، کفر کیے، وہ کفر کرنے سے کیا نہیں ہوتا؟ وہ بعد میں آنے سے وہ پھر وہ علم کا حادث ہونا، علم کا تغیر ہونا، یہ سب لازم نہیں ہوتا۔ وہی اس میں سمجھنے کا فی الجملہ، یہ سمجھنے کے لیے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ادھر لفظ ماضی استعمال کر کے معتزلہ بتا رہے تھے نا، لفظ ماضی استعمال کیا تو اس کے پہلے کچھ ہونا ہے، تو کچھ ہونا بولو تو یہ یستدعی سبق وقوع النسبت علی وقت الاخبار، وقت الاخبار کے پہلے واقع ہوگا،
ایسی ایک دلالت کرنے والے. تو وقت الاخبار قرآن قدیم ہے بولنے والے اس کو ازل رکھیں گے وقت الاخبار, اور قرآن حادث ہے بولنے والا وقت النزول رکھیں گے. تو یہ وقت ازل رکھنے والے وقت الاخبار کے پہلے ہی یہ نسبہ واقع ہونا سوچے تو وہ صحیح نہیں ہوگا, غیر متصور ہوگا. اس لیے وہ معتزلہ لوگ بتائے یہ وقت النزول ہے اور اس کے پہلے یہ واقع ہونا بھی ہے, تب تو یہ قرآن حادث ہے, ایسے بتا رہے تھے وہ لوگ. کیونکہ ادھر ازلی رکھ کے وہ کیا نہیں ہوگا, صحیح نہیں ہوگا. اس لیے ادھر وقت النزول مانا ہے وقت الاخبار, اور اس کے پہلے یہ حکم واقع ہونے پر کیا ہے, دلیل بھی ہے یہ فعل ماضی. اس لیے قرآن کیا ہے, حادث ہے. قرآن کا حدوث ہونا ثابت ہو گیا بتا رہے تھے وہ لوگ. وہ اس کا جواب کیسے ہم دیے, ہم جواب تو ادھر یہ کلام ہی دو قسم کا ہے, ایک کلام نفسی ہے اور کلام لفظی بھی ہے. جو ہم بتا رہے تھے قدیم ہے ازلی ہے بتا رہے تو وہ کلام النفسی ہے, کلام النفس القائم بذاتہ سبحانہ و تعالی. اس کو ہم ماضی یا حال مستقبل ایسا کچھ صفت تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ازل میں ہوا ہے لعدم الزمان فی. پھر وہ اس کو یہ کب دے سکتے یہ صفت سب, وہ بعد میں ہونے والا تعلقات یا زمانہ وقت یہ سب کا حادث ہونے سے ہم صفت دے سکتے. وہ کلام لفظی ہے. وہ کلام لفظی کو ہم کیا کرتے ہیں, وہ حادث ہی ہے. یہ اصوات و حروف کی صورت میں جو ہمارے سامنے ہے وہ کلام لفظی ہی ہے. جو ہم کلام قدیم ہے ازلی ہے بتا رہے تو وہ کیا ہے, وہ الکلام النفسی القائم بذاتہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کو ہم کیا نہیں کر سکتے, ماضی یا حال استقبال ایسا کوئی صفت تو نہیں دے سکتے, تب وہ کیا نہیں, کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ سمجھنے کا ہے وہ معتزلہ کا دعویٰ ہے یہ کلام ہے نا, ان کے ساتھ وہ کیا ہے, کلام اللہ تعالی حادث ہے غیر قائم بذاتہ تعالی ہے. پھر وہ لوگ بتا رہے ہیں بل یقوم بغیرہ من ملک او لوح محفوظ او نبی مرسل او غیر ذالک. تو اللہ تعالی متکلم ہوگا بولو تو کیا معنی ہے, ان یخلق فی غیرہ من الاجسام المذکورہ هذه الحروف والالفاظ المرکبۃ منها على وجہ مخصوص. تو باقی لوگوں کے وہ جسم میں کیا کرنا, یہ حروف الفاظ یہ سب پیدا کرنا نہیں, تو ان یوجد اشکال الکتابت فی اللوح, لوح المحفوظ میں وہ کتابت کی صورتیں پیدا کرنا, یہ سب ہے. تو اللہ تعالیٰ خود وہ متکلم نہیں بول سکتے. وہ متکلم ہونے سے کیا مراد ہے, باقی لوگوں میں ایسے قدرت پیدا کرنا, ایسے عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ لوگ. اور یہ کلام وہ صفت قائم بذاتہ ہی نہیں مانتے, قائم بغیرہ ہی مانتے ہیں وہ لوگ. یہ سب اس کے ساتھ سمجھنے کا ہے, اور باقی آیتیں بھی پڑھنے کا ہے. پیارے بچوں, یہ جو ہم بتا رہے تھے معتزلہ لوگوں کی دعویٰ اور اس کا جواب, وہ خاص طور پر انشاءاللہ غور سے سن کر پڑھنے کا ہے, یاد کرنے کا ہے انشاءاللہ. باقی آیتوں کا چرچا انشاءاللہ اگلا ایک اور کلاس میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.